امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، واٹ از فاطمہ گل's فالٹ؟ واٹ از فاطمہ گل's فالٹ ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہے۔ فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے۔ اس کی بھابھی کو رشوت دے کر فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 9، میٹر آف ریسپیکٹ۔ سب کچھ کیلچ خاندان کے استنبول منتقل ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ استنبول جانا زلیخا کا سب سے بڑا خواب ہے۔ زلیخا اور اس کے شوہر حسن کے 2 بیٹے ہیں۔ ان کا پہلا بچہ یگت ایک شرارتی، نیک نظر، عورت ساز اور طاقتور آدمی ہے۔ ان کا دوسرا بیٹا امیر اپنے بھائی کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایک پرسکون، محنتی آدمی ہے اور جب خواتین کی بات آتی ہے تو وہ ڈرپوک اور شرمیلا ہوتا ہے۔ قانون کی فیکلٹی مکمل کرنے کے بعد امیر نے استنبول میں اپنی لازمی انٹرنشپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لڑائی دادا بصری کی موت کا سبب بنی۔ اس کی موت کے نتیجے میں پورے خاندان کو وراثت ملتی ہے اور وہ استنبول چلا جاتا ہے۔ نمبر 8، ہولڈ مائی ہینڈ۔ عذرا ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی جس نے اس دن تک ایک بہترین زندگی گزاری جب اس کے باپ کو مردہ پایا گیا اور اسے اس کی سوتیلی ماں نے اس کے اوٹسٹک بھائی کے ساتھ گلیوں میں اکیلا چھوڑ دیا، جس کے پاس نہ گھر تھا نہ پیسہ۔ جب عذرا کا بھائی لاپتہ ہو جاتا ہے تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جینک ایک امیر خاندان کا ایک عام بگڑا ہوا بیٹا ہے۔ اپنے والد کی موت کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے جینک ایک غیر ذمہ دار نوجوان کے طور پر کام کرتا ہے جو خاندانی کاروبار کو سنبھالنے سے انکار کرتا ہے، جس کے لیے وہ ہر وقت غالب دادی مسز فریدے پر بحث کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7، لائف لائن۔ نیفس کی کہانی کی پیروی کرتا ہے ایک بچہ دلہن جسے ایک تاجر کو فروخت کیا گیا تھا، اپنے شوہر کے ہاتھوں پکڑی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشدد کا سامنا کر رہی ہے۔ نمبر 6، کارا دئی۔ کارا خاندان کی زندگی ایک غلط فہمی کی وجہ سے بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نازف کارا کو اس قتل کے جرم میں قید کر دیا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ نمبر 5، بریو اینڈ بیوٹیفل۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ نہیں بنایا تھا وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 4، مائی سٹوری۔ مائی سٹوری شہر کے غریب اضلاع میں سے ایک میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ فیلی سب سے بڑی بہن اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ماں کی طرح بن جاتی ہے۔ وہ اپنے 5 چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے جب سے ان کی ماں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے شرابی والد فکری کے باوجود اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور شکایت کیے بغیر زندگی پر لٹک جاتی ہے۔ فیلس کی طرح بہن بھائی مضبوط ارادے والے انتخابی قابل فخر بچے ہیں جنہوں نے مایوسی کا شکار ہوئے بغیر اپنی دیکھ بھال کرنا سیکھ لیا ہے۔ نمبر 3، مائی ہوم مائی ڈیسٹنی۔ زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ہیں۔ اس کا باپ شرابی ہے، اس کی ماں کمزور ہے اور اس کا بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کی قسمت اس وقت بدل جاتی ہے
یا وہ خاندان جو اس کی ماں کو ایک صفائی کرنے والی خاتون کے طور پر ملازم رکھتا ہے نوجوان لڑکی کو گود لینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کو بہتر زندگی دینے کی امید میں راضی ہیں۔ وہ سیکھے گی، پیار کرے گی اور خوبصورت چیزوں سے گھرے گی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نہ ہونے کا احساس رکھتی ہے۔ غریب اور معصوم زینب ایک ہوشیار، پڑھی لکھی اور خوبصورت نوجوان عورت میں بدل جاتی ہے، جس کی شادی معاشرے کے اوپری حصے کے ایک خوابیدہ آدمی سے ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ افسانہ ایک حیران کن انجام کو پہنچے گا جب اس کی پیدائشی ماں ایک بیٹی کی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور اسے اپنے گھر میں واپس لانے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 2، فوربیڈن لو۔ ترک ادب کے آباء و اجداد میں سے ایک حالت ضیاء یوکلیگل کے کلاسک ناول کی جدید اڈیپٹیشن۔ یہ کہانی ضیاء گل کے گھرانے میں رونما ہوتی ہے۔ خاندان کا سربراہ عدنان ایک امیر تاجر ہے جو استنبول میں آبنائے باسفورس کے ساحل کے ساتھ ایک تاریخی حویلی میں رہتا ہے۔ ایک دہائی قبل اپنی بیوی کے کھو جانے کے بعد عدنان نے اپنی زندگی اپنی بیٹی نہال اور اپنے بیٹے بلند کے لیے وقف کر دی ہے۔ وہاں اس کا یتیم بھتیجا بہلول بھی رہتا ہے جو کالج جاتا ہے۔ سب کے بیچ میں ایک خوبصورت نوجوان عورت جس کا نام بھیتر ہے عدنان سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی نئی بیوی بن جاتی ہے، جو اس کی ماں فردوس کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ تاہم بہلول اور بھیتر تھوڑی دیر کے بعد شدت سے ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں۔ ان کی خفیہ محبت جلد ہی گھر کے اندر ہر ایک رشتے کی اندرونی حرکیات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 1، گیم آف مائی ڈیسٹنی۔ گیم آف مائی ڈیسٹنی سیریز میں 30 کی دہائی کی ایک مجبور عورت کی کہانی ہے جس کا نام آسیہ ہے۔ آسیہ، جس کا بچپن اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے مشکل گزرا، نے جمیل میں خوشی پائی جس نے اس سے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں نرگس اور امت کی پیدائش اور مشکل حالات زندگی نے آسیہ کی خوشی پر سایہ ڈال دیا۔ ایک بہتر زندگی کے لیے جمیل اپنے اور اپنے 2 بچوں کو پیچھے چھوڑ کر ہیلن نامی ایک امیر عورت کے ساتھ ایک اور گھر بنا لیتا ہے۔ آسیہ، جو اکیلے زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ماہر سے ملتی ہے جو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔